بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی تہمت لگی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان و عظمت پر 18 آیات قرآن کریم فرقان حمید میں نازل کی، 18ویں سپارے سورہ نور میں۔ تو لہٰذا آج کچھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ جو آیات نازل ہوئی تھی، وہ چند آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور جو واقعہ ہوا تھا، کس بحاف پر تہمت لگی تھی، وہ واقعہ کا پس منظر بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اپنے دوست احباب میں اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں سپارے سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً فرما دیا، بے شک لوگ بڑا بہتان لائے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر قیام کیا گیا۔ اب وہاں قافلے والے وہاں سے چل دیے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار مبارک تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، جس کی بحاف پر آپ اسے تلاش کرنے کے لیے کسی اور مقام پر گئیں، اور قافلے والے سمجھے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکی ہیں، تو لہذا قافلے والے وہاں سے چلے گئے، اور جب آپ اس مقام پر آئیں جہاں قافلہ تھا تو لہذا آپ نے قافلے والوں کو وہاں نہ پایا، تو ظاہر سی بات ہے آپ پریشان ہوئی اور آپ وہیں پر قیام پذیر ہوئی، اور آپ نے یہی گمان کیا کہ قافلے والے واپسی آئیں گے۔ اب ہوتا یہ تھا، جب قافلہ چلا جاتا تو ایک صاحب کی ذمہ داری لگائی جاتی کہ وہ واپس آ کر تلاش کریں کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ اب وہاں پر وہ دیکھا کرتے، ایسے موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جب قافلہ چلے جائے گا تو واپسی پر آپ نے وہاں کے مناظر دیکھنے کہ وہاں پر کسی کا کوئی قیمتی سامان یا کوئی چیز وہاں رہ تو نہیں گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے دیکھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرہ مبارک کو کسی کپڑے سے چھپا لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ منافقین ظاہر سی بات ہے اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی کو آپ کے قریب اس طرح لائے اور آپ پیچھے سوار ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ جب آئے آپ کو لے کر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، تو منافقین نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی باقاعدہ تہمت لگائی گئی۔ منافقین نے ایک طوفان سا برپا کیا، ام المومنین کی پاک دامن کے حوالے سے آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئی۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ میں اپنی گھر والی کے حوالے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یعنی آپ کو 100% آپ مطمئن تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین مسلمانوں کی والدہ محترمہ یہ پاک دامن تھی اور پاک دامن ہیں الحمدللہ۔ تو لہذا منافق
منافقین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ بیمار رہیں، اور اس دوران آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ آپ کے کزن سے یعنی خالہ زاد بیٹے سے پتہ چلا، مصطح کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مصطح کس سے جو ہے آپ کو پتہ چلا کہ بھئی منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آنسو رکتے نہیں تھے، آپ اتنا زیادہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے ذکر کیا، جیسا کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ مکھی جو ہے یہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زوجہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی بدکاری سے محفوظ نہ فرمائے؟ تو لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سایہ مبارک نہیں ہے۔ اب سایہ مبارک نہ ہونے کی وجہ یہ کہ اگر آپ کا سایہ ہوتا زمین پر پڑتا اور اس پر کوئی قدم رکھتا، تو لہذا یہ آپ کی جو ہے ایک گویا کہ بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے سایہ بنایا، یعنی آپ کا سایہ ہی نہیں تھا، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ کو جو ہے آپ کی زوجہ کی بدکاری سے حفاظت نہ فرماتا؟ یعنی جس رب نے آپ کو بے سایہ بنایا اس وجہ سے کہ سایہ ہوگا تو اس پر کوئی پیر رکھے گا، بے ادبی ہوگی، تو لہذا ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح انہیں جو ہے بدکاری سے محفوظ نہ فرمائے؟ لہذا آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے پاک دامن ہے۔ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کی نالین شریفین میں جو ہے ایک مرتبہ جوں کا خون لگ گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس نالین شریف کو اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، حالانکہ دیکھیں جوں کے اندر ایک معمولی سا خون ہوتا ہے، اس معمولی سی نجاست کو بھی، اس معمولی سے خون کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے گوارا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی نالین شریفین میں ایک جوں کا معمولی سا خون لگا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان نالین شریفین کو اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھلا آپ کی زوجہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی کیوں گندگی سے محفوظ نہ فرمائے گا؟ تو لہذا آپ کی زوجہ محترمہ یقیناً پاک دامن ہے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس طرح عرض کی۔ عجب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر اس طرح کی کوئی بات کیوں ارشاد نہیں فرمائی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی کوئی فضیلت والی بات بیان کرتے تو منافقین ویسے ہی طوفان برپا کر رہے تھے، انہیں اور موقع مل جاتا اور وہ کہنے لگتے خود کی بیٹی ہے تو کس طرح جو ہے فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، پاک دامنی کے حوالے سے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکوت اختیار فرمایا، لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ پاک دامن تھی اور پاک دامن ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان آگے بڑھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ جو ہے تم اسے اپنے لیے برا سمجھتے ہو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں بہتر کس طرح ہوا کہ منافقین نے تو جو ہے اس طرح کے اعتراضات کیے، منافقین نے تو بدکاری کی، معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی، لیکن اللہ رب العالمین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کو بیان کرنا تھا، اور قرآن تا قیامت رہنے والی کتاب ہے، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ تا قیامت باقی رہے
رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ام المومنین کی شان اقدس کے حوالے سے آیت نہیں بلکہ آیات نازل کرنی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں تقریباً 18 آیات آپ کی شان میں نازل کی۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اب قرآن تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا، اور جب جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا میری اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان ہوتی رہے گی کہ خود خالق کائنات نے آپ کی پاک دامنی کے حوالے سے قرآن میں ذکر کیا، خود رب ذوالجلال نے آپ کی پاک دامنی کے حوالے سے، آپ کی تطہیر کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہے پاک دامن ہے۔ اس طرح جو ہے یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، 18 آیات آپ کی شان اقدس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ تو جو منافقین تھے ایسے موقع پر انہوں نے ایک طوفان برپا کیا، بعض نے معاذ اللہ صراحتاً تہمت لگائی، بعض نے صراحتاً الفاظ کیے، بعض نے دوسروں کی ہاں میں ہاں ملائی، بعض جو ہے ہنس گئے، لیکن جس نے جس طرح بھی کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا جس نے جیسا کمایا اس کو ویسا ہی حصہ ملے گا، یعنی وہ اتنا ہی اعتبار سے گنہگار ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا حصہ جس نے اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا حصہ اٹھایا، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ چند کلمات بیان کیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین کا تہائی حصہ یا نفس دین یا دین کا تہائی حصہ جو ہے ام المومنین سے ہم مسلمانوں کو ملا ہے، لیکن اسلام کی وہ عظیم خاتون کے حوالے سے بھی بدکاری کی تہمت لگائی گئی، انہیں بھی ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ تو مجھے اور آپ سب کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دین کا کام کریں گے، اگر آپ نیکی کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، فلاح کا کام کریں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام کریں گے تو آپ پر تہمت نہیں لگائی جائے گی، آپ پر الزام تراشی نہیں ہوگی، یقیناً ہوگا ایسا، لیکن ایسے موقع پر آپ نے صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس دعا کرنی ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اپنے اس فلاحی کام سے، اپنے اس دینی کام سے، اس نیکی والے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ جب دین اسلام میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر جو ہے ان کے خلاف ناجائز باتیں کی گئی، ان کے خلاف باتیں کی گئی، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو میں اگر کوئی فلاحی ادارہ چلا رہا ہوں، میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، مدرسے کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے لیے ڈونیشن لوگوں سے لے رہا ہوں، چندہ مانگ رہا ہوں، تو لہٰذا لوگ مجھ پر بھی الزام لگا سکتے ہیں، تہمت لگا سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر میں نے اس دینی کام کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، میں اپنے اس دینی کام کو برقرار رکھوں، وہ دینی کام کرتا رہوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں بڑی بڑی ہستیوں پر الزام تراشی کی گئی، تاریخ میں بڑی بڑی ہستیوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ان کے خلاف باتیں کی گئی، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لہٰذا ہم پر بھی الزام تراشی ہو سکتی ہے، ہمارے خلاف باتیں ہو سکتی ہیں، ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس دینی کام سے، اس نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسے برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو دین متین کی، دین اسلام کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔